السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بھی کافی باتیں ہوئیں کہ ایک شخص مسلمانوں کا جو میجر ارکان ہے، مسلمانوں کا جو بنیادی ارکان جو ہے وہ ہے نماز، تو اس نماز کا ایک بدبخت انسان مذاق اڑا رہا تھا۔ ہمارے پاس اس کے متعلق کچھ تفصیلات ہیں، اس بدبخت پر بھی بات کرتے ہیں، تو چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو فیکٹس کے اوپر جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ تک ڈیلیور کی جائیں، تو بیل آئیکن بھی دبائیے اور ساتھ فیڈ بیک بھی دیا کیجئے۔ ناظرین، ہوا اس طرح کہ مظفر گڑھ جنوبی پنجاب کا ایک شہر ہے، کافی خاصا بڑا شہر ہے، اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے۔ وہاں پر ایک شخص محمد آصف نامی ایک شخص ہے، وہ درزیوں کا کام کرتا ہے۔ تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ اپنے دوست کی شادی پر تو نماز کا وہ انداز اس نے اپنایا، اور ساتھ ساتھ وہ نماز کے انداز کے اندر ہی ڈانس کر رہا تھا۔ تو یہ ناظرین بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہوئی، مسلمانوں کے دل بہت دکھے۔ جہاں جہاں بھی لوگوں نے یہ ویڈیو اس کی دیکھی ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ یار کس طرح کے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس اس کے متعلق آگے بھی خبریں ہیں، لیکن میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ ناظرین، جس طرح میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ گھر کا ماحول بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کا گھر، آپ کے والدین یا آپ کے بزرگ آپ کی تربیت بچپن سے ہی کرتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ نماز جو پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے، پہلا سوال ہی ہمارے پاس ساتھ جو اللہ کی طرف سے کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق ہوگا، اور نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور جس کے بغیر تو میرا خیال ہے کوئی آپ کی نیکی قبول نہیں ہے۔ نماز چونکہ ایسی چیز ہے جس کو بہت سخت احکامات ہیں، کسی حالت میں یہ منع نہیں کی گئی، ماں سوائے کہ آپ ذہنی طور پر مفلوج نہ ہو جائیں یا ایک طرح کے پاگل انسان نہ ہو جائے، تو نماز کو کسی حالت میں، ایون بیماری کے متعلق بھی ایسے احکامات ہیں کہ اگر آپ نماز باقاعدہ طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھیں۔ تو ناظرین، کتنا بڑا مقام ہے نماز کا ہمارے دین کے اندر، اور یہ بدبخت انسان تو اس نے اپنی اس حرکت سے نہ صرف اپنے خاندان کے لیے ذلت کا باعث بنا ہے، آگے جا کر اس کے لیے بھی بڑی ذلت کے دروازے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی نہ دنیا ہوتی ہے نہ آخرت ہوتی ہے، جس نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ ہمارا پاکستان، اور اس نے ملک پاکستان کی ایک طرح بدنامی، نہ صرف دین کی اس نے گستاخی کی ہے، بلکہ اس نے اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنا ہے۔ دوسری مسلم امہ کے ملک کیا سوچتے ہوں گے کہ یار ہمارے ملک کے اندر کس طرح کا دین ہے، جبکہ اگر ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو یقین جانیں ناظرین کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ عربوں کی زمین پر نبی آئے، لیکن ہم تو اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہم نے تو صرف سنا کہ ایک نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تو ہم نے مان لیا۔ تو ہمارا ایک بڑا اچھا دنیا کے اندر امیج ہے، مسلم دنیا کے اندر ہمارا ایک بہت اچھا امیج ہے۔ تو اس بدبخت کی وجہ سے کافی ساری بدنامی اور رسوائی ہوئی۔ لیکن اگر اس آصف بدبخت کی بات ہم کریں تو یہ شخص اس وقت پولیس کی زیر حراست ہے، اور اسلامک قوانین کے مطابق جو دین کا تمسخر اڑائے یا مذاق اڑائے، اس طرح کی کوئی دفعہ لگا کر اس کے اوپر FIR باقاعدہ کر دی گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگے جا کر پولیس اس کو اس کے منطقی انجام کی طرف لے کے جاتی ہے اور قرار واقع سزا دیتی ہے۔ اور اس نے جو وہاں پر پولیس کے اندر جا کر بیان دیا کہ جی میں بہت شرمندہ ہوں، میں تو عذرائے مذاق دوست کی شادی پر یہ ڈانس کر رہا تھا۔ بیوقوف انسان، تمہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ تو اپنے دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، جو ہماری نماز ہے جس کے بارے میں اتنے احکامات ہیں، اس کا تو تمسخر اڑا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک میرے دوست ہیں، صاحب علم ہے دوست، وہ تو یہ بھی یہاں تک فرماتے ہیں کہ کافر اور مسلمان میں تو فرق ہی صرف نماز کا ہے۔ تو تم نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ کیا تمہیں مسلم ممالک اور مسلمانوں کے جو دل دکھے ہیں
کیا تم وہ ان کی تکلیف کو واپس کر سکتے ہو اپنی اس حرکت کی وجہ سے؟ اگر تم کافر ہوتے تو تجھ پر گلہ ہی کوئی نہ ہوتا، کیونکہ تجھے تو پتہ ہی نہیں، تو ایک مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا اور تیرا نام تیرے والدین نے محمد آصف رکھا ہے، تو تجھے ذرا اس چیز کی شرم نہیں آئی کہ تو مسلمان گھر میں پیدا ہو کے اپنی ہی نماز کا تو مذاق اڑا رہا ہے؟ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ تو گھروں کو پیارا سا بنائیے، اپنے بچوں کو نماز سکھائیے۔ ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے، ساری چیزیں آنی چاہیے، لیکن جو بیسک چیز ہے ہماری وہ ہے نماز۔ اپنی اولاد کو تلقین کیجئے، نمازی بنائیے ان کو۔ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیوی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یقین جانیں ان کو نمازی بنا دیجئے۔ گھر کے اندر اتنا سکون آ جائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس طرح کے جو بدبخت لوگ ہیں جن کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ میں کس چیز کا تمسخر اڑا رہا ہوں، تو ایسی واقعات پھر کبھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہم جو میں بھی والد ہوں، میرے بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولادیں ہیں، تو اگر ہم خود تربیت کریں گے تو پھر اس طرح کے واقعات جنم نہیں لیں گے۔ تو ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اپنی ایک نئی اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔